اگر ڈائریکٹلی پیغام دیا جائے تو شاید کوئی اس پر کان نہیں دھرے گا، اس لیے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ نصیحتوں سے دور بھاگتا ہے۔ تو فقیر لوگ ایک طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی شخص کسی فقیر کے پاس چلا گیا، اس فقیر نے دیکھا کہ میں نہ نمازی ہوں، نہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نہ کوئی اور اس طرح کے کوئی نیک کام کی طرف جاتا ہوں، وہ ظاہر یہ کرے گا کہ اس نے میرے اس کام کو کرنے کے سلسلے میں ایک وظیفہ مجھے دے دیا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کیجیے۔ در حقیقت وہ وظیفہ نہیں دے رہا ہے مجھے وہ، بلکہ وہ مجھے عادی کر رہا ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں، کیونکہ میں اپنی غرض کا مارا ہوں، تو میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ یہ میرا دنیاوی مقصد حل ہو جائے۔ اب میں پڑھنے پہ جت جاؤں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں کم سے کم فجر کی نماز کا عادی ہو جاؤں گا، اور جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں دوبارہ جاؤں گا اس فقیر کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ بھائی اسے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خدا معلوم اللہ کی اس میں کیا رضا ہے، تو آپ ایسا کر لیجئے یہ وظیفہ اب آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجیے۔ تو اب وہ یوں ایک وظیفہ انہوں نے مجھے پڑھنے پہ لگا دیا فجر کی نماز پہ، اور ایک وظیفہ لگا دیا عشاء کی نماز پہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کا کہہ دیں گے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ یہ در حقیقت ایک طریقہ ہے خلق خدا کو رب کی طرف راغب کرنے کا، ورنہ دعا تو وہ کر دیتا ہے ویسے ہی فقیر اللہ کے حضور کی، یا باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ ہے جو میرے پاس امید لے کے آیا ہے کہ میں تیرے حضور دعا کروں گا تو تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا، مہربانی فرما دے، تو اپنے اس بندے پر کرم کر دے، اس کا مسئلہ حل کر دے۔ وہ دعا تو دل میں ایک لمحے میں کر دیتا، لیکن وہ لگائے گا اس راہ پہ لوگوں کو۔